Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. جب میں نے اس ٹاپک کو آئی تھنک اس ویڈیو کو جب دیکھا اور مجھے کافی دکھ ہوا کہ کتنا بے حس لوگ ہیں ہم لوگ. میں مانتی ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے ہمارا کمر توڑی ہوئی ہے، کیونکہ اتنی مطلب مہنگائی کی ہوئی ہے کہ انسان بہت پریشان ہے. بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں. الیکٹرکسٹی کے چارجز اتنے ہیں کہ سیریسلی میں بہت خود بھی پریشان تھی، کیونکہ اس منتھ صرف ہماری سنگل فیملی ہے اور ٹوٹلی ہم لوگ گھر کے 3-4 بندے ہیں، جس کی وجہ سے 14,000 ہمارا بل آیا. صحیح ہے. لیکن اگر لوگ بھی بے حس ہو جائیں نا تو ہم اپنی ہی کمیونٹی میں رہ کے ہم اپنے ہی کمیونٹی کے لوگ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرے کو. اسٹوری کچھ ایسے ہے کہ فیصل آباد کے رہائشی ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، پر یہ ہے کہ فیصل آباد کے علاقے محمود آباد وہ لوگ رہتے تھے. انکل اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے سب سے پہلے گلے کاٹے دونوں کے، اس کے بعد انہوں نے خود سوسائڈ کر لی. اب بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، میں باتیں نہیں اس کو بکواس کہوں گی، اس لیے کیونکہ جب تک آپ کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں نا پرسنلی، تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو رائے نہیں دینی چاہیے اور اپنے منہ بند رکھنے چاہیے. بہت سارے لوگوں نے کہا مجھے یار گھر تو بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا. میری بات سنیں آپ سب لوگ. کبھی کچھ لوگ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، کوئی عالیشان محل میں بھی رہتا ہوں نا تو آپ کو اندر نہیں پتہ کہ اندر کیا کہانی چل رہی ہے. اور یہ گوسپس جو ہوتی ہے نا الٹریٹ پرسنس اور مڈل کلاس محلوں میں ہی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یا ہائی فائی لوگوں کی سوسائٹی دیکھ لیں تو ان میں سے کسی کو اتنا سر درد نہیں ہوتا ان کے پاس، یا اتنا فری ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں گوسپ کرے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باپ کوئی بھی ہو، باپ جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے. ابھی بہت ساری اسٹوریاں آ رہی ہیں سامنے، پر میرا یہ پرسنلی وہ ہے کہ ایک اچھا باپ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ. اگر انہوں نے ان کے گلے کاٹے ہیں، صحیح ہے، تو انہوں نے کچھ دل پہ پتھر رکھ کے اس وقت ان پہ کیا بیتی ہوگی یہ کسی نے نہیں سوچا کہ ایک باپ کا دل کتنا پھٹا ہوگا کہ وہ صرف غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کو انہوں نے مار دیا. وہ غیرت مند باپ ہوگا کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی بیٹیاں باہر جائیں، باہر جابس کریں، طرح طرح کے لوگوں کے منہ لگیں، تو اسی لیے انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کام کے لیے بہت بڑا دل جگرا چاہیے. اور انہوں نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ پلیز ہمارا پوسٹ مارٹم مت کروایا جائے. ہم غربت کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور رینٹ کے وہ گھر پہ رہتے تھے. تو لیکن پتہ کیا، اگر ہماری حکومت بے حس ہے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں عوام کی، لیکن اس بے حسی میں اور ان کے سوسائڈ جو انہوں نے اٹیمپٹ کی، اس کے گنہگار ہم لوگ بھی ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ ظاہر سی بات ہے لڑکیاں تھیں، ان کی محلے میں محلے داری بھی ہوگی، فرینڈس بھی ہوں گی، کسی نے نہیں سوچا، کسی نے آگے بڑھ کے ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. کسی نے نہیں سوچا کہ یار اگر ہم پرسنلی طور پر ایک محلے کے سب لوگ بیٹھ کے 1,000 2 ہزار بھی ان کی ہیلپ کریں تو ان کا گھر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ وہ اتنے غیرت مند انسان تھے کہ انہوں نے کسی کے آگے بھیک نہیں مانگی بلکہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی. تو یہ ہماری بے حسی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ اتنے ہو جاتے ہیں یار ہم کیوں کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہوگا، سوری دیکھا تو نہیں ہوگا، خیر ان کی حدیثوں میں سنا ہوگا کہ کیسے اگر باہر کوئی دروازے پر سائل آتا تھا یا کوئی مسافر آتا تھا تو اپنے کھانا جو ہے وہ اس کو دے دیتے تھے. کیا وہ اللہ کے نبی تھے؟ وہ نہیں اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازتے، جنت کے کھانے ان کو دیتے. پر انہوں نے ایسا نہیں کیا، صرف اس لیے ہم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے. پر ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہم مسلمان تو خود کو کہتے ہیں، پر ہم اکارڈنگ ٹو اسلام ہم سچے مسلمان ہے ہی کہاں.
हमारे सामने सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम मरता छोड़ के नहीं 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 यार, इसका खर्चा हम पर आ जाए, एटलीस्ट यार आप उसको हॉस्पिटल तो पहुंचाओ। बहरहाल मुझे ये जो सुसाइड वाला लगा, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक इंसान गुर्बत से मर गया। हज़ारों लोग मरते हैं यार, कम से कम हुकूमत बेहिस है, हुकूमत जालिम है, हमारी हुकूमत भी गलत है, पर आप लोग को नहीं होना यार। आप अपने घरों में से अगर 500 भी देते, या चलो कोई मोहल्ले वाले मिलजुल कर एक सुबह का नाश्ता दे देता, एक दोपहर का लंच दे देता, एक रात का उनको डिनर दे देता, तो शायद वो 3 ज़िंदगियाँ बच जाती। और ये जब मैंने देखा तो आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड यार, कि कितने बेहिस लोग हैं हम लोग, कि हम किसी को मरता छोड़ दिए। 3 ज़िंदगियाँ चली गई यार, 3 ज़िंदगियाँ, और वो जवान लड़कियाँ जिन्होंने भी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा था। सो सैड, बट आई हैव नो वर्ड्स। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ बेहिस बनना छोड़ दीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने पड़ोसी को देखिए। हमारे पड़ोसियों के हुकूक में सबसे पहले यही है कि हम अपने पड़ोसी को देखें, अगर वो भूखा है तो उसको खाना दें, अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो हम मदद करें। हम खुद को मुसलमान तो कह रहे हैं, पर क्या हम उन असूलों पे चल रहे हैं? पहले मुझे आप सब यही बताइएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो ऐसे टॉपिक्स पर आई हैं, पर मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया, मुझसे किसी ने डिबेट नहीं की किसी भी टॉपिक पे। खैर वो आप लोगों का अपना मैटर है कि आप लोग वीडियो देख के इग्नोर करते हैं, इस बात पर बात करते हैं, और जब 4-5 लोग उठ के ही किसी टॉपिक पे क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो ही ये सब होगा, अदरवाइज़ तो हर कोई सुन के कान बंद करके बैठा हुआ है। बहरहाल मेरा यही मैसेज है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ख़ुद कहा है। राबिया बिसरी का मैंने एक वाक़या पढ़ा था, तो उसमें ही था, क्योंकि मैं उनका वाक़या सुनाने लगूँगी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लोग बोर हो जाते हैं लंबी वीडियोस देख के, तो चलिए सुनाई देती हूँ। राबिया बिसरी का एक वाक़या था कि उन्होंने उनके गेट पर कोई साइल आया, उन्होंने उसको अपना खाना दे दिया। उसके बाद उनके घर में कुछ बुज़ुर्ग आ गए, और ज़ाहिर सी बात है उनको खाने की नीड थी। उनके घर में 2-3 दफ़ा खाना आया लोगों की तरफ से, पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर जब दोबारा खाना 4थी-5वीं दफ़ा खाना है, तो उनके मुलाज़िम बोला अभी आपने क्यों कबूल किया? तो उन्होंने कहा इसलिए कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अगर तुम 1 गुना दोगे तो मैं तुम्हें इसके 11 गुना दूँगा। तो सोचिए, अगर आप इसी चीज़ को याद रखें और अल्लाह पे तवक्कल करें, तो अल्लाह 1 की बजाय 11 देगा। तो मेरा मैसेज यही था, प्लीज़ अपने कान आँखें खोल के रखिए और दूसरों को ज़रूर हेल्प आउट कीजिए, अल्लाह ताला आपको उससे बढ़कर देगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।